السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات مقدسہ نمبر 113، 114 اور 115 ہیں۔ یہ سورۃ النحل سے ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک شہر، بستی اور ملک کی مثال دی تھی، اور وہاں کا جو معاشرہ ہے اس کا کمپیریزن فرمایا تھا۔ ایک وہ معاشرہ ہے جہاں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، ہر طرف بھائی چارہ ہے، اور پھر ہر طرف خوشحالی ہے، ہر فرد کے چہرے پر خوشی نمایاں ہے، اور خوشحالی اتنی ہے کہ چہرے حشاش اور بشاش ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ عدل کے نظام کے ذریعے سے ہوگا، مساوات اور اخوت کے سیاسی اور معاشی عدل کے نظام کی وجہ سے ہوگا۔ یہ ایسا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنا پڑے گا جس میں اللہ رب العزت کی بالادستی ہو، حکمران طبقہ اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے اور اس کی اطاعت میں وہ سچی جماعت، حزب اللہ جماعت، وہ عدل کا نظام، اخوت کا نظام، بھائی چارے کا نظام قائم کرتی ہے۔ اور جب کوئی قوم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کر کے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اللہ کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، اسی طرح سیاسی طور پر اختیارات پر قابض ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، تو اس کے نتیجے میں نظام ظلم قائم ہو جاتا ہے، اور نظام ظلم کے جو اثرات بد ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ بھوک اور خوف کی شکل میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ قوم کے اندر بھوک آ جاتی ہے، اور بھوک سے مراد صرف پیٹ کی بھوک نہیں ہے، سوچوں کی بھوک ہے۔ نظریات پست ہو جاتے ہیں، خیالات پست ہو جائیں گے، تنگ نظری پیدا ہو جائے گی، انفرادیت آ جائے گی، خود غرضی اور لالچ پیدا ہو جائے گا۔ یہ وہ بھوک ہے جو ہر طرف سے نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کی بھوک بھی ہوگی۔ اور ان تمام بھوکوں کی وجہ سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا شروع ہو جائے گا۔ انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، سب چیزیں غالب آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، ہم لالچ کے خلاف ہیں، جھوٹ کے خلاف ہیں، ہمیں انفرادیت سے نفرت ہوتی ہے، ہمیں برے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، بڑے بڑے اس پر لیکچرز ہوتے ہیں، بڑی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کمال کر دیا، ان تمام بیماریوں کے پیچھے جو اصل سبب ہے وہ بتا دیا، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ تو اصل سبب ہے ظلم کا نظام، اصل سبب ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار، اصل سبب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے نعمتیں پیدا کی اور پوری انسانیت میں ہم نے تقسیم کرنی تھی، عدل کی بنیاد پر ہم نے
نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ گئے تو بھوک پیدا ہو گئی۔ اور پھر دوسرا خوف، بھوک کے سسٹم میں ہمیشہ خوف ہوتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ ہر ایک فرد دوسرے فرد سے ڈر رہا ہے، پریشان ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آنے والے دن میں، کل میں ہمارے ملک کا معاشی نظام کیا ہوگا۔ ہر آنے والے دن میں پٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہر آنے والے دن میں ضروری جو اشیاء ہیں، اشیاء خرد و نوش، ان کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ ظلم کا نظام ہے نا، حکمران تو لگے ہوئے ہیں اپنی تجوریاں بھرنے میں، اپنا بینک بیلنس بنانے میں۔ جن کو آپ نے حکمران منتخب کیا ہے وہ تو چور ڈاکو تھے، آپ نے ان کو رکھوالے کے طور پہ حکمران بنا لیا، وہ لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں، اور ہر آنے والے دن میں خوف پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، لوگ غربت کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، بے روزگاری اور مہنگائی کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ سیلاب آیا ہے تو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے، اپنی مس مینجمنٹ کا ذکر نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یصنعون، یہ تباہ کاریاں تمہارے اپنے عمل و کردار کی وجہ سے ہیں۔ یہ جتنا تباہی ہوئی ہے سلام میں، لاکھوں لوگ، لاکھوں افراد، املاک تباہ ہو گئی، پورے ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری پیدا ہوئی، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اللہ نہیں چاہتے۔ یہ جو اللہ کی طرف سے اس طرح کے کچھ اچانک ایمرجنسی چیزیں آتی ہیں، یہ تو ہمیں الرٹ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ مینجمنٹ کرو، اٹھو، سوئے ہوئے ہو بیدار ہو جاؤ، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو۔ اور ہم کیا ہیں؟ اللہ کا عذاب آیا، اس طرح کا آفت آئی، کوئی امتحان آیا، ہم جو مر کے اللہ کے حوالے کر دیے، باقی چیزیں بھی اللہ کے حوالے، پھر سو گئے، پھر 10 سال کے بعد آئے گا، پھر وہی حالت ہو جائے گی۔ اور بھائی اللہ رب العزت تو ہمارا امتحان بھی لیتے ہیں، جگاتے بھی ہیں، الرٹ بھی کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں ہمیں، اٹھیے، غور و فکر کیجئے تاکہ آگے بڑھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس کام کے لیے، جگانے کے لیے، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، میں نے آپ لوگوں میں سے، اسی معاشرے سے رسول بھیجے ہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کو الرٹ کریں گے، جگائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے خیالات درست کرو، نظریات درست کرو، مائنڈ سیٹ صحیح کرو، اور پھر اس کے بعد جو درست نظریات ہیں، حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے یہ رسول اور پھر اللہ کی جماعتیں تشریف لائی ہیں، ان پر عمل کرو۔ یہ سارے جتنا بظاہر عذاب نظر آتا ہے یہ امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ان معاشروں نے کیا کیا جہاں بھوک اور خوف پیدا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا۔ اس جھٹلانے کے نتیجے میں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کا عذاب آتا ہے پھر۔ تو یہ تو بڑا نص قطعی سے واضح ہو گیا ہے۔ اگر آپ اس سیلاب کو، آفتوں کو اللہ کا عذاب بھی سمجھتے ہو تو پھر بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ تم نے ظلم کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں، حق کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اب اللہ کا عذاب آیا ہے، اور یہ عذاب جو ہے وہ ہم ظالمون، یہ خود تم گناہ گار ہو، تمہارے عمل و کردار کی وجہ سے آیا ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کو حکمران بنانے کی وجہ سے آیا ہے، حزب الشیطان کو غالب کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ یہ ساری مس مینجمنٹ ہے، یعنی خیالات، نظریات، عمل و کردار، سب میں مس مینجمنٹ ہے۔ تو پھر اللہ کا عذاب اس طرح آتا ہے کہ وہ ہمیں الرٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، آپ اللہ رب العزت کے نے جو آپ کو رزق دیا ہے، حلال رزق، پاکیزہ اس کو کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور کفران نعمت کی بجائے شکران نعمت کرو۔
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ موجود ہیں، تم شکر ادا کرو گے، اللہ پھر دینا شروع کر دے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بڑی خطرناک ہیں، وہ حرام ہیں، ان پہ غور کیجئے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو معاشروں کو تباہ کرتی ہیں، وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہوں، نظریات اور خیالات سے تعلق رکھتی ہوں، انسانی باڈی، بدن انسانی سے وہ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے خطرناک ہیں، انسانیت کے لیے خطرناک ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ پہلی چیز مردار۔ مردار کون سی چیز ہے؟ جو طبی موت مر جائے وہ مردار ہے، وہ نہیں کھا پی سکتے۔ والدم، اور خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد مزید ایک اہم رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جبر میں ہیں، آپ مجبوری کی حالت میں ہیں، یعنی کوئی ایسا ماحول ہے، ایسا وقت ہے کہ آپ اس ماحول اور وقت کے اندر جان بچانے کے پیدر پہ ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ ان حالات کے اندر حلال چیز نہیں مل رہی، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان حرام چیزوں کو کھا پی سکتے ہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، نہ تو آپ نے اس پر بغاوت کرنی ہے۔ بغاوت سے مراد کیا ہے کہ آپ کھائیں پئیں اور ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ٹھیک ہے جی اب یہ ہمارے لیے جائز ہو گیا تو جیسے مرضی استعمال کریں۔ ولا عاد، اور نہ ہی آپ نے زیادتی کرنی ہے، اتنا کھائیں پئیں جتنی آپ کی زندگی بچ سکتی ہے۔ تو کھانے پینے کے دائرے یہاں یہ طے ہو گئے کہ اس حرام چیز کو آپ کھائیں، نمبر 1 اس کو حرام سمجھیں، ناجائز سمجھیں۔ نمبر 2 اتنا کھائیں جتنا آپ کی بھوک ختم ہو جائے، پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے آپ، صرف ضرورت کے لیے کھائیں گے، جان بچ جائے آپ کی۔ نمبر 3 اس کو مستقل نہ سمجھیں کہ جناب ہم کل پھر بھی یہ کھانا شروع کر دیں گے۔ کوشش کریں صرف جان بچانے کے لیے آپ 2-4 نوالے کھا لیں، تاکہ آپ کی جو وہ جان کو خطرہ ہے، اللہ رب العزت اس کا تحفظ چاہتے ہیں۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ نے یہ الفاظ ارشاد فرما کر اس موقع پر کمال ہمیں رہنمائی اور محبت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ حرام چیزوں اور حرام ماحول کے اندر بھی اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو صرف آپ جان بچا سکتے ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں اتنی اجازت دے دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جتنی یہ گفتگو سن رہے ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔